638 عیسوی میں رومن امپائر کو شکست دے کر مسلم آرمی آ جاتی ہے، اور یہ دور ہوتا ہے اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد دور آتا ہے بنو امیہ کا، اور عبد المالک ابن مروان کے حکم پر 685 عیسوی میں یروشلم میں جس جگہ سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ کی دیوار تھی، جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح رومن نے 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ کی جو دیوار کو توڑا تھا تو صرف ایک دیوار چھوڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈوم آف راک بنتا ہے اور مسجد اقصی بنتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اکثر مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں اسی جگہ سے گئے تھے اور یہاں عبادت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ عبادت کی تھی وہاں پہ بنتی ہے مسجد اقصی، اور جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سفر کیا تھا وہاں پہ بنتا ہے ڈوم آف راک۔ تو یہ ہے ڈوم آف راک، یہ ہے مسجد اقصی، اور یہ ہے ویسٹرن وال جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پورا ایریا ہے اس کو جیوز ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں قبلہ اول۔ دیکھیں، مسجد اقصی میں نان مسلم الاؤڈ نہیں ہے، اور جو جیوز ہیں وہ ویسٹرن وال میں ورشپ کر سکتے ہیں۔ یہیں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر چرچ آف سپلکر ہے۔ یہ جو 37 ایکڑ کا جو ایریا ہے یہ مسلم، جیوز، کرسچن کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اب آپ یروشلم کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کرسچینٹی اور جیوز کے لیے یہ جگہ اہم ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی مکہ اور مدینہ کے بعد یہ جگہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو لے کے کافی ایشوز ہیں، اور تینوں جو مذاہب ہیں وہ اس جگہ کو لینا چاہتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مسلمان یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اسے مسلمانوں کا قبلہ اول یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے تقریباً 16 سے 17 ماہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رخ کعبے کی طرف کرنے کا حکم دیا، اور آج مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہودی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ جو یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ تھا وہ اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی بھی یہودی ہو وہ آج بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے 1891 کا سال آ جاتا ہے۔ جیوز جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ رہتے ہیں، لیکن وہ یروشلم جو ہے وہ واپس آنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ 1891 میں ایک جرنلسٹ تھا جس کا نام تھا لیون پنسکر۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آٹو ایمنسپیشن، جس میں اس نے لکھا تھا کہ یورپ کے اندر جیوز کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر کوئی بھی لا بنا دیا جاتا ہے، لیکن یورپین جیوز کو برابر کا شہری نہیں مانتے۔ جیوز کو اپنی قسمت خود لکھنی ہوگی اور اپنی خود کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا ہوگی۔ ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ جس کا نام تھیوڈر ہرزل تھا، اس نے 1897 میں ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ کا آغاز کیا جس کو زائنزم کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی جیوز کو جو ہے وہ علیحدہ ملک ملنا چاہیے۔ اس وقت یہ آئیڈیا جو تھا وہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ 1870 تک کئی ایسی آرگنائزیشن تھی جو اپنے آپ کو کہتی تھی جی ہم لورز آف زائنز ہیں۔ تو یاد رکھیے سب سے اہم بات کہ اس جگہ پہ نہ تو کوئی غزہ تھا، نہ ہی ویسٹ بینک، اور نہ ہی جو ہے اسرائیل تھا، بلکہ یہ پورا ایریا جو ہے وہ فلسطین کہلاتا تھا، جو کہ آٹومن امپائر کے انڈر آتا تھا۔ اور اس جگہ پہ مسلم، جیوز، کرسچن سب مل کے رہ رہے تھے، اور کافی حد تک جو ہے وہ امن سے رہ رہے تھے، اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا۔